زنجانی صاحب مجھے بتائیے گا اس وقت دنیا کے ستارے کس رخ جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو عالمی واقعہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ پوری دنیا کے دیکھیں، آسمان کے اوپر جو ستاروں کی پوزیشنز چل رہی ہیں، اوکے، جیسے کہ سال 2025 ابھی ہم نے گزارا، اس کا اپنے جو ایک سنگولر نمبر تھا وہ اپنے دیکھا کہ 9 نمبر تھا. اب 9 نمبر رول کرتا ہے وار کو ہماری اسٹرالوجی میں، وار لارڈ کو، جو کہ مارس ہے. اسی اعتبار سے آپ نے 9 نمبر کی ہنگامہ خیزی پورے 2025 میں بہت زیادہ دیکھی کہ اس میں متعدد پاکستان سمیت ہمارے ہمسایہ ممالک سمیت، اور اسٹل ابھی بھی 2025 چونکہ ختم نہیں ہوا تو ختم ہونے سے پہلے بھی اس کی ہنگامہ خیزی ابھی اچھی طرح رہے گی، اور یہ اچھی طرح ہر خطے کو کہیں نہ کہیں پہ ڈسٹرب کر کے جائے گا. اسی لحاظ سے اب جو اگلا ٹینیور آ رہا ہے 2026، اگلے سال پوری دنیا کے اگر ہم لوگ آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کی پوزیشنز کو دیکھیں تو اگلا سال ایک تو سنگولر نمبر آتا ہے 1 کا. 1 نمبر رول کرتا ہے ڈومیننسی کو، ڈومیننسی کو، سپرمیسی کو، کنٹرولنگ پاور کو، اتھارٹی کو، کمانڈنگ کو، اور یہ ہماری اسٹرالوجی میں ریلیٹ کرتا ہے سن کے ساتھ. اب سن کا تعلق ہوتا ہے تمام چیزوں کو اپنے محور کے گرد گھمانا. ہمارا جو سولر سسٹم ہے، سن نے ہر سیارے کو، ہر پلانٹ کو، ایون ہماری جو گریویٹیشنل پل ہے ہیومنز کی، اور ایون کہ ہماری پوری دنیا میں جتنی نباتات ہیں، جتنے حیوانات ہیں، حشرات ہیں، ہر چیز ڈائریکٹلی طور کے اوپر افیکٹ کرتی ہے آپ کی سن لائٹ سے. تو سن کا حصار اتنا مضبوط ہے کہ 2026 میں بھی آپ کو اسی کا حصار نظر آئے گا. اب 2026 میں دنیا جو ہے وہ بیسیکلی سپرمیسی کی طرف جا رہی ہے. آپ کو کچھ نئے ممالک ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سپرمیسی کی کنٹرول میں، کہ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، چیزوں کو اپنے اختیار میں لے کے جانا ہے. ابھی جو آپ بڑی بڑی قوتیں دیکھ رہی ہیں ملک میں، جیسے کہ یو ایس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، لیکن آپ کو اسی دوڑ میں مزید 1 سے 2 ممالک نظر آئیں گے جو کہ اپنی گرفت دنیا کے اوپر مضبوط رکھنے کی کوشش کریں گے اکانومی وائز. کیونکہ سن کا سال ہے، 1 نمبر کا سال ہے، سپرمیسی کا سال ہے، سپیریورٹی کمپلیکس رہے گا پوری دنیا کو. اور یہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے ممالک کو نہیں ہوگا، یہ انڈیویجولی طور کے اوپر شخصیات کو بھی ہوگا. ہر شخص اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ یہ تصور، کہیں نہ کہیں پہ یہ خواہش، کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچ قائم کرتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے اپنی پرسنالٹی کو پروو کرنا ہے، مجھے اپنی پرسنالٹی کو کمانڈنگ فیز میں لے کے جانا ہے، اتھارٹیٹیو سینیریو میں لے کے جانا ہے. تو دنیا کا جو مستقبل کا فیوچر ہے وہ بیسیکلی 2026 میں کمانڈ ہوگا. تو یہ رول چینج ہوگا، وار سے شفٹ کرے گا کمانڈ کی طرف، کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہوں گی، چیزیں جو ہیں وہ کمانڈ کے اوپر ہوں گی، چیزیں جو ہیں وہ سپیورٹی کمپلیکس کے انڈر جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اور یہی سینیریو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کے حالات میں، کہ ابھی 2026 انٹر نہیں ہوا لیکن چیزیں جو ہیں وہ کنٹرولنگ کی طرف آ رہی ہیں، کہ ایک سینٹر، ایک سنگولر پرسن جو ہے وہ چیزیں کنٹرولڈ کرے گا. تو یہی چیز پوری دنیا میں بھی ہوں گی. اوکے، کیا پاکستان کے ستارے 2026 میں اوپر جائیں گے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی، تو کیا ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤنس تو نہیں آئیں گے جیسے پہلے 2025 میں کافی مسئلے ہم نے دیکھے؟ دیکھیں، 2025 میں جو مسائل کی آپ انڈیکیشن کر رہی ہیں، کوئی بھی مسئلہ کسی بھی شخص کی زندگی میں، کسی بھی ملک کے مقدر میں جب بھی آتا ہے، اس مسئلے کے بعد اس کی تقدیر ہمیشہ بلند ہوتی ہے. اب پاکستان کو 2025 میں آپ نے کسی بھی اگر مسئلے میں دیکھا ہے، اور اس مسئلے کے بعد آپ نے یہ ضرور فیل کیا ہے، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پیٹریوٹزم، کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبلی طور کے اوپر ایک ریکگنیشن میں آیا ہے، گلوبلی طور کے اوپر ایک ایکسیپٹنس میں آیا ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہمارا مرائل بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ہوا ہے. 2025 کے شروع ہونے سے پہلے 2024 کا ذکر یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کا ذائچہ دیکھا جائے تو پاکستان اٹ سیلف کیونکہ ایک ملک ہے، اور ملک کا جو ذائچہ ہوتا ہے وہ تب بنتا ہے جب وہ ملک قیام پاتا ہے، جب وہ ایگزسٹ کرتا ہے، جب بنتا ہے پہلی دفعہ نقشے کے اوپر اس کا ایک جیوگرافیکل میپ آتا ہے. اب اس اعتبار سے پاکستان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو نومبر 2024 یہ وہ فیز ہے جو کہ پاکستان کے ذائچے میں 10 سال کا ایک اچھا دور سٹارٹ ہوا ہے. نومبر 2024 سے لے کے یہ رہے گا فیز تقریباً 2034 تک. اب یہ جو 10 سال کا ایک دور ہے، یہ سیٹرن کا ٹائم ہے. سیٹرن ہماری اسٹرالوجی میں چیزوں کو ریورس کرواتا ہے اپنی اوریجنالٹی کی طرف، اپنی اوتھینٹسٹی کی طرف. چیزیں ریورس کرتی ہیں اپنی اصل اشکال میں، اپنی اصل حقیقت میں. آپ خام خیالی سے باہر نکلتے ہیں، آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ری بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو 2025 جیسے ہی سٹارٹ ہوا، آپ نے گلوبلی طور کے اوپر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو چاہے جتنے بھی مسائل کا فیس کرنا پڑا ہو، چاہے وہ وار ہو،
چاہے وہ پولیٹیکلی طور کے اوپر انریسٹ ہو یا بارڈرز کے اوپر آپ کی انریسٹ کنڈیشن ہو، لیکن کسی نہ کسی طور کے اوپر پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کی گلوبلی طور کے اوپر ایکسیپٹنس ہونا شروع ہوئی، مورائل بلند ہوا، آپ کی ریکگنیشن ہونی شروع ہوئی، آپ کی اپریسیشن ہونا شروع ہوئی، اور آپ کو بینگ اے پاکستانی تھوڑا سا فخر محسوس ہونا شروع ہوا. اسی اعتبار سے 2025 کا جو تسلسل ہے یہ 2026 میں مزید بڑھے گا. 2026 میں پاکستان کے ذائچے میں 12 سال کے بعد جوپٹر گلوبلی ہر انڈیویجولی شخص کے ذائچے میں بھی اور اٹ سیلف ہر ملک کے ذائچے میں بھی کسی نہ کسی ہاؤس میں جوپٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں آ رہا ہے، اپنی ایسی خوبصورت کیفیت میں انٹر ہو رہا ہے جو کہ کسی بھی پلانٹ کو جو ہے اپنے ذاتی ہاؤس سے بھی بہت اچھی فیل ہوتی ہے. اب یہ سینیریو جو آتا ہے جوپٹر کا، یہ آتا ہے 12 سال کے بعد، 12 ایئرس کے بعد. اب 12 سال کے بعد جوپٹر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم اینڈ آف مئی 2026 انٹر کرے گا پاکستان کے چارٹ میں اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں، اور ٹل دا اینڈ آف اکتوبر یہاں پہ وہ اپنی پوزیشن مینٹین رکھے گا، جس وجہ سے 2026 آپ کو پاکستان میں اکانومیکلی طور کے اوپر رائز نظر آئے گا. پاکستان میں آپ کو جو ابھی وقتی طور کے اوپر تھوڑی سی ایک انریسٹ نظر آ رہا ہے بزنس وائز، ایک آپ کو ہر شخص جو کاروبار کر رہا ہے یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جو کہ اسٹاک میں ہے، آپ کو کسی بھی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں اکانومیکلی وائز جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر سیٹسفیکٹری کنڈیشن میں نظر نہیں آ رہی، لیکن 2026 جو ہے وہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف اپریل مئی آنورڈ جو ہیں پاکستان کی گلوبلی طور کے اوپر بھی اور انڈیویجولی طور کے اوپر بھی اکنامیکلی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ رائز کرنا شروع کریں گے. جوپٹر 12 سال کے بعد پاکستان کی معیشت کے گھر میں آگے چیزوں کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائے گا. نہ صرف معیشت کو سسٹین کرے گا بلکہ آپ کی جو دوسرے ممالک کے ساتھ، ایون ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ابھی کنڈیشن چل رہی ہے، اسٹل ابھی بھی جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کوئی بہت اچھی کنڈیشنز نہیں ہیں، اور گو کہ نومبر چل رہا ہے، ابھی دسمبر آنا ہے، تو یہ کنڈیشنز تھوڑی سی ورسٹ ہوگی، کنڈیشنز ابھی ریورٹس نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ جا کے 2026 میں جب جوپٹر آئے گا پاکستان کے چارٹ کے 3rd ہاؤس میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، پاکستان کو اکانومی وائز مزید پش کرے گا پازیٹیو سائڈ پہ، پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ چیزوں کو مزید بہتری کی طرف لے کے جانا شروع کرے گا، پاکستان کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں مزید اور زیادہ ایکسیپٹنس ملنا شروع ہوگی. تو پاکستان کے لیے 2026 جو ہے یہ ایک اوور آل سینیریو دیکھیں تو وہ ایک بہت عروج کا سال ہوگا، اور اسی کی کنٹینیوٹی چلے گی پاکستان کے چارٹ میں جا کے 2027 میں. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی تو قطعی طور کے اوپر اس سے مراد پاکستان کی پالیٹکس نہیں ہے، پاکستان کی پولیٹیشینز نہیں ہیں، پاکستان کی کسی بھی طور کے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں جو کہ پروونشل لیولز کے اوپر ہوں. ہم اس میں بات کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کی، ہم اس میں بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کی امیدوں کو پورا ہونے کے لیے. تو اس اعتبار سے 2026 جو ہے وہ انشاءاللہ بڑا پراسپیریٹیو ایئر ہوگا. اوکے، انشاءاللہ.